یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور ایک لڑکے کی، جس میں بادشاہ نے ہزاروں لوگوں کو آگ میں پھینکوا دیا۔ اس کا تذکرہ قرآن کی سورہ بروج میں بھی آیا ہے، جس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ایک جادوگر سے کام لیتا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا وقت قریب ہے، تو میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دو جسے میں جادو سکھا سکوں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہتے تھے اور وہ توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جانور شیر تھا۔ لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے جانور کو مروا دیجیے۔ اب جو اس نے پتھر اٹھایا تو اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ اس لڑکے نے کہا کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر تم وعدہ کرو کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس اندھے شخص نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی عطا فرما دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو اس نے نابینا کو گرفتار کر لیا اور لڑکے اور راہب کو بھی۔ وہ ان سب کو توحید کے انکار پر مجبور کر رہا تھا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے نابینا شخص اور راہب کو آری سے چڑھوا دیا اور لڑکے کے لیے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ جب وہ لڑکے کو لے کر پہاڑ پر چڑھے تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی اور پہاڑ پر زلزلہ آ گیا جس سے وہ لوگ مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس واپس آیا اور بادشاہ نے کہا کہ وہ لوگ کدھر ہیں جنہیں میں نے تمہارے ساتھ بھیجا تھا؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر سے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیں۔ لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی اور وہ سب ڈوب گئے۔ لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تم واقعی مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھاؤ اور یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا لگا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوائی اور ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو جلا دیا گیا۔